اللہ کون ہے؟ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین پر؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کیا اللہ میٹیریل ایگزسٹنس رکھتا ہے؟ کیا یونیورس ایک حادثے کا نتیجہ ہے؟ اس عظیم کائنات کو کون گورن کر رہا ہے؟ کیا اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے؟ کیا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے؟ کیا وہ اونگتا اور تھکن محسوس کرتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس عالم ہست و بود میں ذرے سے لے کر آفتاب تک، رائی کے دانے سے لے کر عظیم پہاڑ تک، حشرات الارض سے لے کر انسان تک، اور جو کچھ ہمارے علم میں آیا اور جو کچھ ابھی ہمارے محدود وسائل کی وجہ سے نامعلوم ہے، انسان ابھی تک جو کچھ ڈسکور کر پایا اور جو کچھ کی پردے میں ہے، سب کا کریٹر ایک ہی ہے، جسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کوئی مادی وجود نہیں رکھتا، اس کی ہم جیسی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ کان نہیں رکھتا، لیکن وہ پھر بھی السمیع ہے، وہ پوری کائنات کی ندائیں سنتا ہے۔ وہ ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی وہی ایک ہے جو ہر مخلوق کی دستگیری کرتا ہے۔ وہ پاؤں نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہمراہ ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے، سونے جاگنے، تھکنے اور اونگنے جیسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ کسی زمان و مکان میں قید نہیں ہے، اس کے باوصف وہ بندوں کی شہرگ سے قریب ہے۔ وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ قیوم ہے، قائم بالذات ہے۔ وہ لا یموت ہے، زوال اور موت سے پاک، ہمیشہ ہمیشہ کی ذات، خیر اور شر کے چشمے رواں کرنے والا۔ ناکامی اور نامرادی اسی کے اذن سے ہے، فتح اور نصرت، شکست و ریخت، حسن و قبیح، عیب و ہنر، سب اسی کے حکم سے ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ قدیم ہے، جس پر نہ کبھی فنا طاری ہوئی اور نہ ہوگی۔ وہ نہ تو کوئی مادہ ہے اور نہ ہی روح۔ وہ عرش کا مالک ہے اور اس پر مستوی ہے۔ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، پر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک ہے اور باخبر ہے۔ ایک ایسی عظیم ہستی جسے نہ کسی نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ وہ ان سب مجبوریوں اور احتیاجات سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہستی ہے، اس کا قانون بے لاگ ہے۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ وہ سب کچھ ہے اور سب جانتا ہے۔ خالق کون و مکان کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس منفرد نام کا کوئی اور ترجمہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں۔ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو ہر چیز کا سبب ہے، ہر چیز کا موجد، رب اور سمیٹنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ سارا زمان و مکان اس کی رحمت سے بھرا پڑا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا گواہ ہے۔ ایٹم اور اس کے اندر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ذرات اللہ کی ذات کا نہ صرف شعور رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ادراک کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اور جملہ کائنات میں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، بے شک وہ بڑا بردبار ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ سب مخلوقات اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے دائرۂ کار میں رہ کر اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ ان قوانین کا خالق تو ہے، مگر ان کا پابند نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور سمندر میں کشتیاں تمہارے تابع کر دیں جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مقرر کیا، جو ایک ضابطے پر مسلسل چل رہے ہیں۔ رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمہاری ضرورتوں کے ہر ایک سوال کو اس نے پورا کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گنتی کا شمار پورا نہ کر سکو گے۔ بے شک
انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قوانین اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ دو ایسی اکائیاں ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش میں انسان ہمیشہ سے لگا رہا ہے۔ وقت یا زمانہ اللہ ہی کی صفت ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، یعنی کل وقت اس کی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ نہ صرف ماضی، حال اور مستقبل کو یکساں طور پر جانتا ہے بلکہ اس میں موجود بھی ہے۔ وہی ظاہر، وہی باطن، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز اس کے گہرے میں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر بطور ہمسر کے نہیں۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے مگر اس سے کنارہ کش نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے مگر اس کا فعل حرکات و سکنات اور آلات کا نتیجہ نہیں۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا لیکن بغیر اس کے کہ اس پر غور و فکر کرتا یا کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا۔ وہ ٹھیک وقت پر چیزوں کو عدم اور نیستی سے وجود میں لاتا ہے اور ٹھیک وقت پر وجود سے عدم اور نیستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی نے تمام اشیاء کی آپس میں موافقت اور سازگاری پیدا کی اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا۔ اللہ وہ ہے جو تمام اشیاء اور مخلوقات کی ابتدا سے پہلے ان سے واقف تھا۔ اس کا علم ان کی حدود اور انتہا پر محیط تھا اور ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے وہ واقف تھا۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایسے ہی جانا اور دیکھا جیسے پیدا کرنے کے بعد جانا اور دیکھا۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی مخلوق میں کوئی اس کا مددگار نہیں۔ اللہ کمی و بیشی سے پاک ہے، ازل سے وہ ایسا ہی ہے اور ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ وہ بے مثال اور عقل و فہم سے ماورا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے بارے میں انسانوں کے تمام جاہلانہ عقائد اور تصورات کو رد کر دیا۔ یہ آیات اللہ کی صفات اور معرفت کے ادراک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جو ان کو سمجھ گیا وہ بہت کچھ سمجھ گیا، جس نے ان کو پا لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کو اس کا علم بھی ہے اور اللہ کو جو علم ہے اسے اس کا مشاہدہ بھی ہے، یعنی وہ کلام اور علم کا شاہد بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو خوبصورت طریقوں سے بیان فرمایا ہے، اسی طرح اپنے لیے خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام قرآن مجید میں درج ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ نے اپنے لیے رب کے نام کو بھی پسند فرمایا ہے۔ اگرچہ اللہ کے سب نام اچھے ہیں، لیکن قرآن میں جس تواتر سے رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ نام بہت محبوب ہے۔ اللہ جو رحمان ہے، ایک ماں کی رحم دلی سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس کی رحمت نے تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اسلامی عبادات اور اعمال صالح یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رزق حلال کی جد و جہد اور تلاوت قرآن اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ ذکر کے معنی اللہ کو متواتر ایسے یاد کرنا کہ دل و دماغ پر اس کی محبت، اس کی ہیبت، اس کی شان اور اس کا خیال ہم وقت چھایا رہے۔ اللہ کی معرفت ہی اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ معرفت کے معنی اللہ کو ایک اور ہر چیز سے برتر ماننا ہے۔ مخلوقات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے عرفان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کی عظمت کو اپنی عظمت کے ادراک سے منسلک کر دیا۔ اللہ بے شمار اور غیر متناہی صفات کا حامل ہے۔ اس کی تجلی کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کسی سوچ میں صورتگر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہم و گمان میں سما سکتا ہے۔ عقلیں اس کی صفات کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ ہر چیز سے ماورا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے
سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہو جانے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لائیں۔